سب سے پہلے تو خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے اور اپنے شہریوں کو منع کیا ہے کہ پاکستان میں وہ موو نہ کریں. اسپیشلی انہوں نے کہا جی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، انڈیا پاکستان کے کوئی بارڈر کے علاقے ہیں وہاں پہ. ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ جو احتجاج ہوتا ہے جن علاقوں کے اندر وہاں پہ بھی نہ جائیں. یعنی پاکستان میں احتجاج منع ہے، شریک نہ ہوں. سوشل میڈیا پر حکومت اور فوج پر تنقید کی وجہ سے کئی امریکی شہریت رکھنے والے شہری گرفتار ہو چکے ہیں. سفارت خانہ گرفتاری پر محدود مدد فراہم کر سکتا ہے. امریکی محکمہ خارجہ نے اپنے شہریوں کو وارننگ جاری کی ہے کہ وہ پاکستان میں ٹریول بھی نہ کریں، دہشت گردی کے واقعات اور خطرات بھی ہیں. اس پہ جو پہلے ہی امتیاز گل صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے بندہ پکڑ کے تو امریکہ کو دے دیا ہے اور امریکہ نے شکریہ تو ادا کر دیا ہے، لیکن یہ ایک رانگ ریزن ہے، یہ ایک اچھی وجہ نہیں ہے. اس سے پاکستان اس بارے میں رجسٹرڈ ہوگا کہ پاکستان سے دہشت گردی دنیا میں جاتی ہے یا پاکستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی کے تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے ایک دن بعد امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں کو نئی وارننگ جاری کی ہے. پاکستان کا سفر نہ کریں. اس کی تشریح کیسے کی جائے؟ کیا بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی پہچان صرف دہشت گردی کے مسائل سے ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ ہوا کیا. یہ صرف ایک احسن اقبال صاحب کا آپ کو ٹویٹ میں پڑھ کے سناتا ہوں. احسن اقبال صاحب آج کل ذرا اونچی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں اور ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جیسے ان سے بڑا جمہوری کوئی نہیں ہے. ایسے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جیسے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. لیکن پہلے آپ یہ سن لیں، وہ کہتے ہیں جی 2018 میں ایک اناڑی کو بٹھایا گیا تھا جو ملک کو دیوالیہ کر کے چلا گیا. ہم نے ملک کو دوبارہ پاؤں پر کھڑا کیا اور سیاست کی قربانی دی. یہ احسن اقبال صاحب فرما رہے ہیں. اب اچھا خاصا ناظرین ملک چل رہا تھا 2022 تک. کرونا کے باوجود پاکستان کی معیشت بچ گئی تھی، گروتھ ریٹ بڑھ رہا تھا، مہنگائی پر کنٹرول تھا، عالمی پریشر کے باوجود انڈسٹری اپنی پوری صلاحیت سے پروڈکشن کر رہی تھی. پاکستان میں دیکھیں نا، آپ کو مزدور نہیں مل رہے تھے، سکلڈ ورکرز آپ کو نہیں مل رہے تھے انڈسٹری چلانے کے لیے. یہ بھی پاکستان میں ٹائم آیا ہوا تھا. نئے سے نئے منصوبے لگ رہے تھے. پھر اچانک سے اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کو ایک دفعہ پھر ایکسٹینشن کی کھجلی ہو گئی اور اس چکر میں انہوں نے سارے کرپٹ سیاستدانوں کو اکٹھا کیا اور حکومتی جماعت کے اندر لوٹے بنائے اور حکومت گرا دی. سمپل یہ ہوا. کرپٹ ٹولے نے آنے کے بعد اپنے کیسز ختم کیے. سخت ترین قوانین جو تھے جو ان کی کرپشن کو پکڑتے تھے ان قوانین کو ہی بدل دیا اور ملک میں ہر چلتی ہوئی چیز کو روک دیا. مہنگائی اور کم ترین سرمایہ کاری کے 50 سالہ ریکارڈ اس حکومت نے توڑ دیے. انسانی حقوق کی بدترین پابندیاں کی. ملک کو عملی طور پہ اس حکومت نے دیوالیہ کے قریب پہنچایا اور اس کا اعتراف وفاقی وزراء نے خود کیا. اور پھر تاریخ کے بدترین ٹیکسز لگائے عوام کے اوپر. تاریخ کے مہنگے ترین قرضے انہوں نے لیے اداروں سے اور عوام کے اوپر بوجھ بڑھاتے گئے. عوام پہ اتنا بوجھ ڈالا کہ اسی بوجھ تلے ان کی اپنی سیاست بھی تباہ ہو گئی. سیاست اس لیے تباہ نہیں ہوئی، آپ نے پہلے ملک کو دیوالیہ کیا، پھر دیوالیہ سے بچانے کا سارا بوجھ عوام کے کندھوں پہ ڈالا. اس وجہ سے آپ کی سیاست تباہ ہوئی ہے. 38% جو مہنگائی پہنچی ہے وہ احسن اقبال صاحب آپ کے دور حکومت میں پہنچی ہے. اور ہاں ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا دور تھا نا، وہ آج بھی موجودہ دور حکومت کے مقابلے میں سنہرا دور لگتا ہے. اس کی وجہ یہ لوگوں کے پاس روزگار تھا، لوگوں کے پاس اعتماد تھا، پاکستان کی گروتھ بڑھ رہی تھی، پاکستان کے اندر کاروباری زندگی چل رہا تھا، تو سسٹم لوگوں کا چلا ہوا تھا، حکومت لوگوں کو ریلیف دے رہی تھی. عالمی دباؤ اور مہنگائی کے باوجود پاکستان میں مہنگائی پہ کنٹرول تھا. یہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تھا. لیکن یہ ایسے نکمے اور نالائق جتھے کو لا کر مسلط کیا گیا. صرف ایک شخص نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے کھیل شروع کیا اور اس کھیل کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ اس شخص کو ایکسٹینشن ملی اور نہ پاکستان کے پلے اس نے کچھ باقی چھوڑا. اب صورتحال یہ ہے کہ جس ادارے سے اس شخص کا تعلق تھا پاکستان آرمی سے، اس کی حالت کیا کر دی. دیکھیں نا، پاکستانی فوج کا جو سب سے بنیادی کام ہے وہ عوام کی حفاظت ہے، سرحدوں کی حفاظت ہے. ہماری پاک فوج نے کئی ایسے کام اپنے ذمہ لے لیے ہیں اور گزشتہ کچھ عرصے میں زیادہ زوردار طریقے سے اپنے ذمہ لیے ہیں جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے. مثال کے طور پہ سیاست میں ان کی مداخلت ہوتی ہے، حکومت میں وہ مداخلت کر رہے ہیں. معیشت کی ذمہ داری انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، میڈیا کنٹرول کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، عدلیہ کنٹرول کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، پارلیمنٹ کے کنٹرول کی ذمہ داری اپنے لیے لی ہوئی ہے. یعنی اب سیاحت کا شعبہ ہو، معدنیات کا شعبہ ہو، بیوروکریسی کی تعیناتیاں ہوں، تعمیرات کا شعبہ ہو، ریئل اسٹیٹ کا شعبہ ہو، درجنوں ایسے کاروباری ادارے چلا رہی ہے پاکستان کی فوج جو ان کی ذمہ داری نہیں ہے، جو ان کا کام نہیں ہونا چاہیے. ان کے اندر کھاد سے لے کے سیمنٹ تک، سڑکوں سے لے کر دلیہ تک، دودھ سے لے کر مواصلات تک، بینک سے لے کر پرائیویٹ سوسائٹیوں تک
اور دیگر کئی بزنسز ایسے شامل ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے، لیکن یہاں پہ پاکستان کی فوج یہ سارے کاروبار کرتی ہے۔ یہ سارے کاروبار جو ہے نا وہ ایک اضافی بوجھ ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے فوجی افسران جو ریٹائر ہیں ان کی جانب سے کہ فوج جو بزنسز کر رہی ہے وہ سارے فائدے میں جا رہے ہیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک چینل پہ، کالے چینل پہ غالباً میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں ایک فوجی بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے ریٹائر کہ جناب فوج کے زیر اثر جتنے بھی ادارے چل رہے ہیں، پرائیویٹ کاروبار چل رہے ہیں، وہ سارے ترقی کر رہے ہیں اور سارے منافع میں جا رہے ہیں، تو پاکستان کیوں خسارے میں جا رہا ہے؟ یعنی پاکستان کی فوج کا جو واحد کام ہے وہ تو دہشت گردی پہ کنٹرول تھا، اور ہمیں آرمی چیف مثالیں دیا کرتے تھے شام کی، لیبیا کی، کہ جناب ان ملکوں کی آپ حالت دیکھیں، شام، یمن، لیبیا، عراق، ان ملکوں کے نام لے کر ہمیں ڈرایا کرتے تھے کہ اگر پاک فوج نہیں ہوگی تو آپ کی حالت ویسی ہو جائے گی۔ اب جناب جو نیا اعداد و شمار آیا اس کے مطابق ہماری حالت ان سے بری ہو گئی ہے، پاک فوج بھی موجود ہے۔ یعنی بزنسز چل رہے ہیں، سیاست چل رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں، عدلیہ کنٹرول ہو چکی ہے، ہر چیز پہ مکمل کنٹرول اور قابو ہونے کے باوجود پاکستان میں دہشت گردی کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے صورتحال یہاں تک کیوں پہنچی، جس کے لیے بنیادی ذمہ داری پاکستان کی فوج کی ہے۔ باقی سارے شعبوں میں اگر یہ کامیاب ہیں تو اس شعبے میں جس کے لیے پاکستان کی قوم اپنا پیٹ کاٹتی ہے، اس شعبے میں جس شعبے کے لیے پاکستانی قوم جو ہے وہ اتنی بڑی فوج کا بجٹ برداشت کرتی ہے، اس شعبے میں ناکامی کیوں ہوئی ہے؟